نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ وہ بھی کیا دن تھے، تاریخ کے اوراق الٹ کر جب میں دیکھتی ہوں تو مجھے صحرا میں وہ عظیم عورت نظر آتی ہے جس کے پاس دودھ پیتا بچہ ہے، اوپر نیلا آسمان ہے، نیچے ریت ہے، پتھریلے پتھر ہیں، پاس پانی کی مشک ہے اور پوٹلی کھجوروں کی، کل اثاثہ حیات ہے۔ لیکن جو چیز اس عورت میں نظر آتی ہے، یقین ہے، توکل ہے، عزم ہے۔ ہاں، وہی عورت جس نے مقدس شہر بلد امین کو آباد کیا، کیسے دن کیسی راتیں بتائیں ایک آزاد عورت نے اپنی آزاد مرضی کے ساتھ، اپنی مرضی کو اپنے رب کے آگے سرنڈر کر کے کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا۔ مجھے وہ وقت یاد آتا ہے جب زمزم کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنے لیے، اپنے بچے کے لیے استعمال کر رہی تھیں۔ قبیلہ جرہم کے لوگوں کا گزر ہوا، انہوں نے اجازت چاہی، کیا ہم یہاں پر آباد ہو سکتے ہیں؟ ہاں، یقین کیجئے تاریخ کا وہ دور ایسا تھا جہاں ایک عورت یہ کہتی ہے کہ آپ یہاں رہائش اختیار کر سکتے ہو، لیکن پانی پر میرا حق ہوگا۔ یہ بلد امین کی کہانی ہے۔ یوں دنیا کے عظیم شہر کی بنیاد رکھی گئی، وہ شہر جہاں اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، جہاں لوگوں کے دل اٹکے رہتے ہیں، جہاں لوگوں کے لیے جانا زندگی کا سب سے بڑا خواب ہے۔ جو وہاں جاتا ہے آنسو بہاتا ہے، جو وہاں سے لوٹ کر آتا ہے آنسو بہاتا ہے۔ محبتوں کی یہ کیسی داستان ہے۔ ایک آزاد عورت نے اپنی آزاد مرضی کے ساتھ کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا۔ زمین والوں کے لیے کتنی بڑی رحمت، کتنی بڑی نعمت۔ ہاں، وہی بچہ جب بھاگ دوڑ کی عمر کو پہنچا تو اسی عورت نے کتنے بڑے ظرف کا مظاہرہ کیا جب اپنے بچے کو قربان کرنے کے لیے، اپنے رب کے راستے میں قربان کرنے کے لیے اپنے شوہر کو سونپ دیا۔ ایک عورت اتنا بڑا ظرف رکھتی ہے۔ میں جب پیچھے پلٹ کر دیکھتی ہوں تو مجھے وہ وقت یاد آتا ہے جب شوہر کو الوداع کرتے ہوئے سوال کرتی ہیں، مجھے کس کے حکم سے یہاں چھوڑے جا رہے ہو، جہاں نہ چرند پرند ہے، نہ کوئی زیرو ہے، نہ حیات کے لیے کوئی ساز و سامان ہے۔ کیا جواب دیتے؟ سر جھکا لیا، خود ہی سوال کرنے لگی، کیا مجھے اللہ کے حکم سے چھوڑے جا رہے ہو؟
تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سر جھکا دیا، ہاں میں جواب دیا۔ تو اس وقت اس عظیم عورت نے کتنی بڑی بات کہی، لا یضیعن اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہ یقین ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل ہے جس نے بلد امین کو آباد کرنے کا کام کروایا۔ آزادی آبادی کے لیے ہونی چاہیے، ہاں وہ آزادی آبادی کے لیے تھی، صرف اپنے خاندان کی نہیں، دنیا بھر کے انسانوں کے لیے، ان کے دلوں میں رب کی یاد کی آباد کاری کے لیے، ان کی زندگیوں میں اور اپنے رب کی یاد کے لیے اس کے گھر کی آباد کاری کے لیے۔ یہ کتنا بڑا سٹیپ تھا۔ تاریخ کے اوراق الٹتے ہوئے جب میں اس دور میں پہنچتی ہوں جو عورت کو آزادی نہیں دیتا، جہاں کی بچیاں زندہ دفن ہو جاتی ہیں، جہاں اسے تعلیم کا حق نہیں ہے، جہاں اسے روزگار کا حق نہیں ہے، جہاں اسے ورثے میں بھی حق نہیں ملتا، جہاں مرد غلام بنتے ہیں تو عورتیں بھی لونڈیاں بن جاتی ہیں، ان سے ان کی زندگی، ان کی رائے، ان کا سب کچھ، کیا ہی وہ دور تھا، سب کچھ سرنڈر کروا دیا جاتا تھا۔ ایک ایسی ہی لڑکی تھی جو اپنے شوہر کے ساتھ زندگی کے اچھے دن بتا رہی تھی، شوہر بھی غلام تھا، بیوی بھی غلام تھی۔ وہی لونڈی جس وقت سیدہ عائشہ کے پاس آئی تو انہوں نے اس لونڈی کو آزاد کر دیا۔ آزادی کے بعد نئے چیلنجز تھے، کیونکہ غلام اور لونڈی اگر رشتہ نکاح میں بندھے ہوئے ہوں، آزادی کے بعد ایک کی دوسرے سے نسبت معلق ہو جاتی ہے۔ آزاد ہونے والا اگر نکاح کے رشتے میں بندھا رہنا چاہے تو وہ رشتہ برقرار رہتا ہے، بصورت دیگر رشتہ برقرار نہیں رہتا۔ بریرہ تو آزادی کے نشے میں چور تھی۔ بریرہ کو نئے رنگ ملے تو بریرہ کے رنگ ڈھنگ بدل گئے۔ کتنا محبت کرنے والا شوہر تھا، مغیث گلیوں بازاروں میں روتا پھرتا تھا، جو اسے ملتا روکتا اور کہتا ایک بار بریرہ کو منا دو، مجھ سے ایک بار بات تو کر لے۔ یوں ہی وہ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا پہنچا، کہنے لگا کہ اللہ کے رسول بریرہ سے کہیں ایک بار میری بات سن لے۔ رسول اللہ نے بریرہ کو بلوایا۔ بریرہ ایمان والی تھی، بریرہ غلام عورت تھی، لیکن وہ اپنے رب کو پہچانتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ مجھے اپنے ہر عمل کے لیے اپنے رب کو جواب دینا ہے۔ وہ اس بات کا یقین رکھتی تھی کہ زندگی صرف یہی زندگی نہیں ہے، اس کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے، اور اس زندگی کو میں نے اس زندگی کے اعمال کے مطابق حاصل کرنا ہے۔ بریرہ جانتی تھی
میرے حقوق کیا ہیں. بریرہ جانتی تھی کہ میرے فرائض کیا ہیں. بریرہ کی شخصیت میں ایک خاص رنگ، ایمان کا رنگ تو تھا، لیکن بریرہ پہلے غلام تھی، پھر بریرہ آزاد ہو گئی. بریرہ غلام ہونے کے باوجود بھی آزاد تھی. بریرہ کی سوچ آزاد تھی. بریرہ نے اپنی سوچ کو، اپنے تخیل کو، اپنے عقیدے کو، اپنی ساری زندگی کو سرنڈر نہیں کیا تھا. بریرہ اگرچہ غلام تھی، لیکن بریرہ دراصل اللہ تعالیٰ کی غلام تھی. اسے جو آزادی ملی وہ تو جسمانی طور پر کام کرنے کا اور زندگی گزارنے کا جو ایک کانٹریکٹ تھا، معاہدہ تھا، اس سے آزاد ہو گئی. بریرہ اور مغیث کیسے کیریکٹر تھے، دونوں کی زندگی کتنی خوبصورت تھی، دونوں کتنی محبت کرتے تھے. لیکن آزادی انسانوں کو کسی اور ہی دنیا میں لے جاتی ہے. بریرہ نے آزادی کا ذائقہ چکھ لیا تھا. اب وہ ایک غلام شوہر کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی، اور رسول اللہ نے اسے اپنی مجلس میں بلا لیا. بریرہ آئی، رسول اللہ نے کہا، بریرہ مغیث سے مل لو. اور جانتے ہیں روشن دماغ بریرہ نے کیا کہا؟ بریرہ نے کہا، اللہ کے رسول، یہ آپ کا حکم ہے یا سفارش؟ حکم ہے تو مان لوں گی، سفارش ہے تو نہیں مانوں گی. حکم اس لیے مانوں گی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. حکم اس لیے مانوں گی کہ میرا اپنے رب سے یہ معاہدہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی کو آپ کے طریقوں کے مطابق ڈھالنا ہے، لیکن سفارش کے لیے تو میرا اختیار ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفارش ہے. بریرہ نے کہا، پھر میں مغیث سے نہیں ملوں گی. آج کے اس دور میں سوچتی ہوں، ایک آزاد عورت شاید ایسا خواب بھی نہیں دیکھ سکتی. اس کے کیا حقوق ہیں، اس کے کیا فرائض ہیں، زندگی اسے کیوں ملی، اسے زندگی میں کیا کرنا ہے، اس زندگی سے اسے کیا کشید کرنا ہے، اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اس کا کیا رول ہے. بریرہ کی آزادی کتنے دریچے وا کرتی ہے. ایک غلام عورت کا قلب و ذہن کتنا روشن تھا. آخر اتنی تعلیم کے بعد، اتنی صدیاں بیتنے کے بعد، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، آپ کی رسالت پر یقین کرنے والے آج بریرہ جیسے یقین سے، بریرہ جیسی سوچ سے محروم کیوں ہیں؟ آج کی عورت کی سوچ آزاد کیوں نہیں ہے؟ آج کی عورت کیوں نہیں پہچانتی کہ وہ کس لیے پیدا کی گئی؟ آج کی عورت اپنے فرائض سے آگاہ کیوں نہیں ہے؟ اور میں کہتی ہوں کہ آج کی عورت اپنے حقوق کو کیوں نہیں پہچانتی؟ ہمارا اصل مسئلہ ہی یہ ہے کہ ہم نے اپنے بارے میں ہی نہیں جانا. حقوق کے لیے آگاہی ہمیں کہیں اور سے مل رہی ہے، حالانکہ آگاہی کا یہ سفر
ہماری امت تو صدیوں سے طے کر رہی ہے، لیکن آگہی ہی نہ ملی۔ آج کتنی بریرائیں ہیں جو آزادی چاہتی ہیں۔ بریرہ آزاد ہوئی اس دین کی وجہ سے جو دین انسانوں کو غلام بنانا نہیں چاہتا۔ بریرہ آزاد ہوئی اس رحمت کی وجہ سے جو اللہ تعالی کے دیے ہوئے اصولوں کی وجہ سے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے طریقوں کی وجہ سے بریرہ کی زندگی پر چھاؤں بن گئی، بریرہ کی زندگی پر وہ بارش بن کر نازل ہو گئی۔ آج ہر مسلمان عورت کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ اسے تو بریرہ سے بڑھ کر روشن دماغ ہونا تھا، لیکن اپنا ہی ورثہ، جو کچھ اللہ پاک نے ہمارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے بھیجا، وہی بھول گئے۔ آج ہم کہاں ہیں جہاں ہم سے ہماری بیٹیاں سوال کرتی ہیں کہ اگر ہم آج کے معاشرے میں، آج کی سوسائٹی میں کل سے زیادہ محنت کر رہی ہیں تو ہمیں ہمارا حق کیوں نہیں دیا جاتا؟ ہمیں ہماری سوچوں کو قید کر کے کیوں رکھا جاتا ہے؟ بیٹا، آپ قید میں نہیں ہو۔ آزادی آپ کا حق ہے، آپ کے رب نے دی ہے، لیکن ضرور جان لو کہ آزادی آبادی کے لیے ہے، آباد کاری کے لیے ہے۔ آزادی اس لیے نہیں کہ آپ ایک قید سے نکل کر کسی بڑی قید میں گرفتار ہو جاؤ۔ پیچھے پلٹ کر دیکھیں تو ہمارے پیدا کرنے والے نے ہمیں آزاد پیدا کیا، ہمیں جینے کا حق دیا، ہمیں تعلیم کا حق دیا، ہمیں ورثے کا حق دیا۔ میں سوچتی ہوں، مجھے یاد آتا ہے کہ جب میں نے لیکچرشپ جوائن کی، میری ایک کلیگ نے مجھے کہا، اب آپ کی آئیڈینٹی نہیں رہے گی، آپ کا نام آپ کے شوہر کے نام کے ساتھ آئے گا، اور آپ کا نام لوگ بھول جائیں گے، شوہر کا نام باقی رہے گا۔ میں نے کہا، میں تو یہ بات نہیں کروں گی، میں ایسا نہیں کر سکتی، میں اپنا تشخص کھونا نہیں چاہتی۔ انہوں نے کہا، یہ جاب کا تقاضا ہے، آپ کو کرنا ہوگا۔ میں پیچھے مڑ کے دیکھوں تو میرا رب کتنا کریم ہے، وہ مجھے میرے نام کا حق دیتا ہے، وہ مجھے میری پہچان دیتا ہے۔ یہ پہچان رشتوں کے توسط سے ملے اور زیادہ اس کے رنگ گہرے ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ میری پیدائش کے موقع پر جو نام رکھا گیا وہ نام میری حیات کے کسی موقع پر کسی کی وجہ سے بدل جائے گا۔ ایک خاتون نے اپنی تکلیف کا اظہار کیا مجھ سے۔ انہوں نے کہا کہ جب میں پہلے شوہر کی بیوی تھی تو میں مسز فلاں تھی، میری ایک پہچان تھی، میری بیٹی 14 برس کی تھی، تو میرے اور میرے شوہر کے درمیان کچھ معاملات ٹھیک نہ رہے، پھر ہماری
علیحدگی ہو گئی، طلاق تک نوبت پہنچی، اور اس کے بعد جب میری دوسری شادی ہوئی تو میں پہلی پہچان کھو چکی تھی اور دوسری پہچان کے لیے اسٹرگل کر رہی تھی. تو یہ میری لائف میں تھرڈ ٹائم ہے. پہلے میرا نام تھا، پھر میرے پہلے شوہر کا نام، پھر دوسرے شوہر کا نام. میں کہاں ہوں؟ مجھے لوگ مسز فلاں کے نام سے ہی کیوں پہچاننا چاہتے ہیں؟ مجھے میری پہچان کیوں نہیں دینا چاہتے؟ ہاں، نام پہچان کا ذریعہ ہوتا ہے، اور ہمارا رب ہمیں یہ حق دیتا ہے. اور زندگی میں جو حق اس نے دیے، کیا ہی بات ہے ان حقوق کی. ہم ان مجالس میں اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، لیکن مجھے اس قدر خوبصورت لگتا ہے اسلام کا یہ سلسلہ کہ عورت اپنے رب کے لیے مسجد جانا چاہتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خواتین کو منہ اندھیرے اور رات کی تاریکی میں باہر نکلنے کی اجازت نہ دی جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں جانے سے مت روکو. ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سب سے بڑے وکیل تھے، جنہوں نے فرمایا تمہاری دنیا سے دو ہی چیزیں مجھے محبوب ہیں، عورت اور خوشبو، اور نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا گیا. اللہ تعالی ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس علم کو حاصل کریں جو ہمارے حقوق سے متعلق ہے، جو ہمارے رول، ہمارے کردار سے متعلق ہے، اور ہم وہی رنگ زمانے میں بکھیرنے کے قابل ہو جائیں جس کے بارے میں کسی نے کہا وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے.